رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مسجد میں گزاری. صبح صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے. مسجد میں داخل ہوئے تو حضور نے کہا علی لبیک یا رسول اللہ, دیکھ رہے ہو ساری رات میں نے اسی جگہ گزاری ہے اور اللہ سے میں نے 1000 حاجات مانگی ہیں, 1000 دعائیں کی ہیں, ہمارا برآورد سب دعائیں قبول فرما لی, سب دعائیں قبول فرما لی. لیکن اسی طرح میں نے ایک دعا تیرے لیے کی تھی, وہ مثل آہارا از برائے تو نیز سوال کردم وہ بعض ہمارا عطا کر وہ سوال کردم از برائے تو کہ ہما امت را مجتمع گردانت بر امامت تو کہ ہما اقرار کنند بخلافت تو وہ ترا مطابقت کن قبول نہ کرد. قبول میں نے اپنے لیے 1000 دعائیں کی, اللہ نے وہ بھی قبول کر لی. وہ مثل آہارا از برائے تو نہیں سوال کردم, تیرے لیے بھی میں نے 1000 دعائیں کی, سب قبول فرما لی, لیکن میں نے تیری خلافت کی بھی دعا کی وہ قبول, تیری خلافت کی بھی دعا کی وہ قبول نہیں کی. یہ حیات القلوب ہے, صفحہ 197 جلد 3. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں سب سے پہلی رکاوٹ اللہ تعالیٰ خود ہے کہ نہیں بننے دے رہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو خلیفہ بننے پہلے نمبر پہ خلیفہ بننے نہیں دیا. حضور نے دعا بھی کی تو اس کو بھی قبول نہیں فرمایا. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ تو اب اگر حضرت علی کی خلافت ملا فصل نہ ماننا جرم ہے, نہ بننے دینا جرم ہے, تو جناب سب سے پہلے رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ خود بن. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اس کے بعد حق بنتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اختیارات حضرت علی کے حوالے کرتے. تو حضرت علی کو وہ اختیارات ہینڈ اوور ہوئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امارت حج حضرت علی کے حوالے کرتے نہیں کی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی امارت میں ادا ہوا. اور نماز میں امامت ہوتی ہے, نماز کی امامت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی, امارت حج بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی, اور امامت صلاۃ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی. اب اگر امت نے ابو بکر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب سمجھا تو امت کا کیا قصور ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں ہوا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا امام بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بنایا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت خود فرماتے تھے, اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی تو امامت صلاۃ حوالے کر دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت علی کو مصلی دیا ہوتا تو قوم سمجھتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانشین اپنا نائب حضرت علی کو بنانا چاہتے ہیں. لیکن فلما اشتد به المرض امر ابا بکر ان یصلی بالناس. ہاں جی, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصلی حوالے کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھایا کرتے تھے. یہ درۃ النجفیہ ہے, نہج البلاغہ کی شرح. وکان عند خفت مرضه یصلی بالناس بنفسه. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی طبیعت میں افاقہ ہوتا تو حضور علیہ السلام خود نماز پڑھاتے تھے. فلما اشتد به المرض امر ابا بکر ان یصلی بالناس. امر ابا بکر ان یصلی بالناس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف شدید ہو گئی اور باہر آ نہیں سکتے تھے تو امر ابا بکر ان یصلی بالناس. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. یہ الدرۃ النجفیہ ہے, صفحہ 225 ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امارت حج پہ بھی ابو بکر صدیق کو بھیج دیا اور امامت صلاۃ, کیونکہ اجتماعی نماز عبادات تو یہی ہے نا ارکان میں, یا حج ہے یا نماز ہے. حج کی عمارت ہوتی ہے, نماز کی امامت ہوتی ہے. عمارت بھی ابو بکر صدیق کو دے دی اور امامت بھی ابو بکر صدیق کو دے دی. اب اگر امت سمجھتی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اپنا نائب بنایا ہے اور امت قبول کر لیتی ہے تو اس میں امت کا کیا قصور ہے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم کہتے ہیں, اپنا حق ادا کیا. جس کو امامت دینی تھی اسی کو دی, جس کو امارت دینی چاہیے تھی اسی کو دی. لیکن ان کے بقول تو یہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خواہ پریشان کیا کہ نہیں کہ امیر بنانا چاہیے تھا علی کو, بنا دیا ابو بکر کو. امام بنانا چاہیے تھا علی کو, بنا دیا ابو بکر صدیق کو. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب تیسرے نمبر پر ہے امت. ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی, جو تربیت فرمائی تھی امت کی, وہ اپنے اس کام میں بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامیاب گئے اور امت بھی حاصل کرنے میں کامیاب گئی فیض کو. چنانچہ امت نے بھی حق ادا کیا کہ جس کو حضور نے آگے کیا اسی کو امت نے آگے کیا. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی ساری امت غدار ہو گئی, سب پھر گئے, غدار نکلے اور نبی کے ساتھ غداری, نبی کے ساتھ بے وفائی, نبی کی نافرمانی, یہ ارتداد تھا. اس لیے ارتد الناس کلہم بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات آپ نوٹ فرما چکے ہیں پہلے ہی کہ ساری امت کو, سارے صحابہ کو, سارے اہل بیت کو یہ لوگ معاذ اللہ مرتد سمجھتے ہیں. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی سارے آتے ہیں. شاگردوں میں سے اہل خانہ, اہل بیت, اہل خاندان وہ بھی سب آتے ہیں. حضرت عباس بھی تو موجود ہے نا, حضرت عباس کی اولاد بھی تو موجود ہے نا, چچا زاد بھائی رسول پاک علیہ السلام کے موجود ہے نا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود بھائی حضرت عقیل بھی تو موجود ہے نا. تو ارتد الناس كلهم بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان الناس على ردة بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات آپ حضرات نوٹ فرما چکے ہیں پہلے ہی کہ یہ ساری امت کو معاذ اللہ مرتد کہتے ہیں. تو یہ صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ خلافت کا فیصلہ غلط ہوا. اگر خلافت کے فیصلے کو صحیح مانا جائے تو امت کو گمراہ کہنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو
چوتھے نمبر پہ بات بنتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی. چوتھے نمبر پہ بات بنتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی. کہ انہوں نے اگر خلافت کا فیصلہ ہو گیا غلط اور معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلح پر غلط آدمی آ گیا، اور غلط بھی ایسا کہ معاذ اللہ آپ نے ان کی کتابوں سے یہ بات نوٹ کی کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی اتنا گندا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، معاذ اللہ اگر ایسی بات تھی. اب حضرت علی کا کردار کیا رہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت بھی کرتے ہیں، پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، مشیر بن کے رہتے ہیں تینوں کے دور میں. اب ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جن کی بیعت کی وہ واقعی لائق تھے، بیعت کے صحیح آدمی تھے، حضرت علی نے ٹھیک کیا. حضرت علی کے امام ٹھیک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر ٹھیک. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، وہ امامت میں ٹھیک نہیں تھے، امارت میں ٹھیک نہیں تھے، وہ ظالم تھے. حضرت علی نے بیعت کی تو ظالم کی، پیچھے نماز پڑھی تو ظالم کے، کافر کے معاذ اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ برداشت کیا تو کافر ظالم کو، رسول پاک کے مصلح پہ برداشت کیا تو کافر ظالم کو. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ان کے ہاں کیا رہی؟ جس کی محبت کا دعویٰ ہے خود اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ چوتھے نمبر پہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کو خلافت نہ ملی کم از کم احتجاج پر تو رہتے، اگر انہیں امامت نہ ملی کم از کم احتجاج پر تو رہتے، امت کو پتہ چلتا کہ بھائی ظلم ہو گیا، یہ اس لیے احتجاج کر رہے ہیں. یہ تو ہوتا. یہ کیا ہوا کہ وہ منبر پہ بیٹھے ہیں، یہ بیعت کر رہے ہیں، وہ امامت پہ کھڑے ہیں، یہ صف اول میں اقتدا کر رہے ہیں. اب یہاں یہ بہانہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ نہیں کیا، یہ غلط بہانہ ہے. کیوں کہ یہ دنیوی معاملہ نہیں ہے. ان کے لیے ان کے عقیدے کے مطابق تو امامت فی الحقیقت نبوت. حوالہ نوٹ کیا ہے آپ نے کہ نہیں؟ امامت فی الحقیقت نبوت. تو اگر نبی کوئی اپنی نبوت کو چھپا لے اور کہے چلو ٹھیک ہے میں نہیں صحیح، یہ نبی کو حق پہنچتا ہے؟ سب سے پہلے نبی کو اپنی نبوت ماننا لازم ہے. تو اگر یہی بات ہے تو امام کو اپنی بات پر تو رہنا چاہیے کہ میں امام ہوں، کوئی اور نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں ہے کہ دنیوی معاملہ تھا کوئی اور برداشت کر لیا، بلکہ یہ منصب امامت کا ان کے عقیدے کے مطابق تو وہ نبوت کی طرح تھا، نبوت سے بھی برتر اور بالا تر تھا. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ ظالم کی بیعت کی، اس کی امامت کو قبول کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح رہے؟ بولو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کیا وہ بھی ٹھیک کیا، واقعی ابو بکر کے لیے حالات بنائے بالکل ٹھیک کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت بھی دی، امامت بھی دی، ابو بکر صدیق کو بالکل ٹھیک کیا، اور امت نے بھی قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق کو بالکل ٹھیک کیا. بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت بھی کی، اقتدا بھی کی، تابع داری بھی کی، اطاعت بھی کی، بالکل ٹھیک کیا. تو ہم کہتے ہیں اللہ کا رسول، ساری امت بالخصوص خاندان رسالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سب کام بالکل ٹھیک کیا. اور وہ کہتے ہیں نہیں سب نے غلط کیا، سب نے ظلم کا ساتھ دیا. تو اب
بات واضح ہے کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے. واضح ہو گئی کہ نہیں؟ مسئلہ خلافت میں